ہمارے شیخ ادریس کو کیوں قتل کیا گیا؟ کیا صرف اس نے اتنی بات کی کہ میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان نے جس طرح جو کردار ادا کیا؟ گزشتہ 13 سال سے ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، اور اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں۔ 13 سال سے ہم پر، اور آج تک دوسری چیزوں تو ایک طرف رکھو، ہمیں امن تک نہیں مل سکتا۔ وہ کہتے ہیں چھوٹے بھائی تو چھوٹے بھائی، بڑے بھائی ماشاءاللہ، وہ تو آج کل ان کو ایک وہ ملا ہوا ہے کہ ہم امریکہ اور ایران کی صلح کرا رہے ہیں اور اس میں ہمارا کردار ہے، بھلے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرپرسن صاحبہ، ایک تو میں گزارش کروں گا کہ میں نے موجودہ حالات میں جو کچھ کے پی کے میں ہو رہا ہے اس پر بات کرنی ہے، لہٰذا 1-2 منٹ اگر زیادہ مل جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ حادثات نہ سمجھیں ابھی کہ پست ہوں میں، یہ حادثات نہ سمجھیں ابھی کہ پست ہوں میں، شکست ہو کہ بھی ناقابل شکست ہوں میں۔ متاع درد دل سے دل مالا مال ہے میرا، زمانہ کیوں یہ سمجھتا ہے کہ تنگ دست ہوں میں۔ یہ انکشاف ہوا ہی نہیں کبھی مجھ پر، خودی پرست ہوں میں یا خدا پرست ہوں۔ نہ پا سکیں گے جوانان باد مست مجھے، خود اپنی ذات میں خمخانہ الست ہوں میں۔ ملا ہے فقر ورثے میں جد امجد سے، مجھے یہ فخر ہے ساقی کہ فاقہ مست ہوں میں۔ کل بھی میں نے یہاں ایک تحریک پیش کی تھی اور میں پورے ایوان کا شکر گزار ہوں کہ بالاتفاق انہوں نے اس کی تائید فرمائی۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی مجلس شورا کے رکن اور ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے سرپرست حضرت مولانا شیخ محمد ادریس صاحب رحمہ اللہ کو دن دہاڑے جب وہ صبح نماز کے بعد کوئی 7-7:30 بجے کے درمیان مدرسہ نعمانیہ میں درس دینے کے لیے جا رہے تھے، ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو اتنے ایکسپرٹ لوگوں نے ٹارگٹ کیا کہ اس گاڑی میں موجود 3-4 افراد وہ زخمی تو ہوئے ہیں، لیکن شہادت صرف حضرت شیخ ادریس صاحب رحمہ اللہ کو ہوئی۔ اس کے فی الفور بعد ہم نے گو کے اگلے دن احتجاج کا اعلان کیا۔ انتظامیہ نے کوشش کی کہ کسی طرح آپ یہ احتجاج ملتوی کریں، تو میں نے ان سے کہا کہ عجیب بات یہ ہے کہ آپ مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے، ہم اپنے کارکنوں کو کیا جواب دیں؟ ہم اپنے کارکنوں سے کون سی بات کریں کہ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیوں ہوا؟ لیکن میرے خیال میں یہ ہمارے ملک کا بھی اور خصوصاً ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم آئے روز اس طرح جنازے اٹھانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اپریل میں بھی میں نے ایک تحریک التوا یہاں جمع کرائی تھی۔ لکی مروت میں ایک 3 سالہ معصوم بچی کو بارش کے دوران اٹھا کر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، پھر اس کو قتل کیا گیا۔
मई में ये वाक़यात हुए, यानी हर हफ्ते में हमारे यहाँ कोई ना कोई ऐसा दिलखराश वाक़या हो जाता है और हम फिर अपने ये समझते हैं कि बस खैर खैरियत हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इस कौम को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारे बड़ों में से किसी ने कहा कि अगर इस मुल्क को तकसीम करना है तो आए बैठें, बताएं किस तरह तकसीम करना है, हम आपके साथ तकसीम करने के लिए बैठ जाएंगे। लेकिन खुदारा हमारे जानों से, हमारे खूनों से, हमारी इज्जतों से तो न खेल खेला जाए। क्यों एक घूंट घूंट देकर हमें मारा जा रहा है? क्यों हमारे हालात को खराब किया जा रहा है? अगर ये मुल्क आपकी हिफाजत नहीं कर सकता, अगर ये हमारे फोर्सेस हमारी हिफाजत नहीं कर सकते, तो फिर आप बताएं कि हम इनको ये इजाज़त दे सकते हैं कि ये हम पर मुसल्लत रहें? मेरे तहरीक इंसाफ के साथी नाराज ना हों, गुज़श्ता 13 साल से हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, और अगर हम कोई बात करते हैं फिर कहते हैं ये आप लोग ज्यादती कर रहे हैं। 13 साल से हम पर, और आज तक दूसरी चीजों तो एक तरफ रखो, हमें अमन तक नहीं मिल सकता। हम वहां अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। हमारे पार्टी के मरकजी क़ियादत के घर पर हमले हुए, हमारे घरों पर हमले हुए, हमारे बच्चों पर हमले हुए, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत है जो टस से मस नहीं हो रही। बस वहां की हुकूमत का वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा वो अपना मलबा मरकजी हुकूमत पर डाल देती है, और मरकजी हुकूमत तो माशाअल्लाह, वो कहते हैं छोटे भाई तो छोटे भाई, बड़े भाई माशाअल्लाह, वो तो आजकल उनको एक वो मिला हुआ है कि हम अमेरिका और ईरान की सुलह करा रहे हैं और उसमें हमारा किरदार है। भले हो, हम भी ये समझते हैं, लेकिन ज़रा इस तरफ भी तो मुतवज्जे हो, हमारे शेख इदरीस को क्यों कत्ल किया गया? क्या सिर्फ उसने इतनी बात की कि मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूं जिन्होंने पाकिस्तान ने जिस तरह जो किरदार अदा किया, हम आपके हर अच्छे काम की तायीद करते हैं और उसके जुर्म में हमारे साथियों को उड़ा दिया जाता है। अब अगर इस तायीद की सजा जमीयत उलमाए इस्लाम को दी जाती है तो फिर आप बताएं कि और हमारे साथ क्या किया जाएगा? हम जब भी कोई बात करते हैं हमें ताना फौरन दे दिया जाता है कि इनके बड़ों ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे बड़ों की नजरें उस वक्त से आज के इस दिन पर थी कि यहां कोई कौम महफूज नहीं रहेगी, यहां तहफ्फुज नहीं होगा, यहां खाना जंगियां होंगी, यहां इस तरह की सूरत हाल बनेगी। और अगर इस तरह की सूरत हाल के लिए पाकिस्तान को बनाया गया है तो फिर आप हमारी जरा रहनुमाई करें कि हमने मजीद भी अपने बच्चों, अपनी औलादों को भी इसी राह पर डालना है, इसी गैर महफूज मुल्क में हमने रहना है, इन्हीं शहादतों का हमने हमेशा जनाजे उठाने हैं। कभी इस मुल्क में अमन आएगा, कभी हमारी मरकजी क़ियादत संजीदा होगी, कभी हमारे इदारे संजीदा होंगे। क्यों हमारे सरों के सौदे किए जाते हैं? क्यों हमें इस पर मजबूर किया जाता है कि हम आकर ऐवान में इस तरह की बातें करें? मेरे सूबे में
2015 میں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، بلدیاتی انتخابات میں ہم نے ان کو شکست دی۔ ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے تو آج مجھے بتایا جائے، مجھے علم ہے، لیکن میں اس لیے یہاں یہ باتیں نہیں کروں گا کہ جس طرح آپ کی مرکزی حکومت نااہل ثابت ہو رہی ہے قوم کے لیے، اسی طرح ہماری صوبائی حکومت بھی نااہل ہے، وہ اس قوم پر مسلط رہنے کا حق کھو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پر مسلط کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے اسی حکومت کے تحت وقت گزارنا ہے۔ آخر کیوں؟ اگر آج ہم اس طرح کی بات کریں گے، کل ہمیں بھی نشانہ بنایا جائے گا، لیکن ہم تو اس ملک اور قوم کے لیے نشانہ بننے کو تیار، ہم اس ملک پر آخری قطرہ بہانے کو تیار ہیں، لیکن خدا را اس قوم پر رحم کرو، خدا را اس قوم کو توجہ دو۔ ہماری امن و امان نہیں ہے صوبے میں، ہم غیر محفوظ ہو چکے ہیں صوبے میں، اور آئے روز مذہب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مذہبی لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے پارلیمنٹ کا ساتھ دیا، ہم نے جمہوریت کا ساتھ دیا، ہم نے ان لوگوں کا ساتھ دیا۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اگر اس طرح کے حالات میں بھی آپ جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور ان کی باتوں پر غور نہیں کریں گے، یہ ملک مزید انارکی کی طرف جائے گا، یہ ملک مزید جنگ کی خانہ جنگی کی طرف جائے گا، ہم مزید غیر محفوظ ہوں گے۔ لہذا میں دست بستہ گزارش کروں گا پارلیمنٹ سے بھی، یہاں کے حکومت والوں سے بھی، یہاں کے بڑوں سے بھی، کہ خدا را اس قوم پر رحم کریں، اور مزید ہم ان چیزوں کے برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین، اور ان کے بچوں کو اللہ تعالی ان کا صحیح جانشین بنائے۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔